الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ شورى کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہے. ان آیات کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں اپنی قدرت کے، اپنی توحید کے دلائل بیان فرمائے ہیں، نشانیاں بیان فرمائی ہیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا. آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق، ان کی پیدائش، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے. تو اسی طرح پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ اور ان دونوں میں یعنی زمین و آسمان میں جو جاندار پیدا کیے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. تو اللہ رب العالمین نے زمین میں جاندار پیدا فرمائے ہیں، وہ تو ظاہر ہے، سمجھ آتے ہیں. آسمانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا فرمائی ہیں. اس سے مراد فرشتے بھی ہو سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوق پیدا فرمائی ہو، جاندار پیدا فرمائے ہوں. وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ اور وہی اللہ ان سب کو جمع کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے جب چاہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے تو اپنی تمام مخلوقات کو جمع کرنے پر، اکٹھا کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے، جمع کر سکتا ہے. پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور ان کو ختم کرنے والا، موت دینے والا بھی وہی ہے اور موت کے بعد دوبارہ جمع کرنے والا بھی وہی ہے. اس پر بھی وہ قادر ہے، پوری قدرت رکھتا ہے. اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہیں جو بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے، کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ اور بہت سے کام ایسے ہیں، بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا. فرمایا تم کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے پہنچتی ہے، تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے، اپنے کردار کی وجہ سے پہنچتی ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے پہنچتی ہے. اور بہت سارے اس سے زیادہ جن اعمال کی آپ کو جن کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے،
اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے وہ بہت زیادہ ہیں. بہت زیادہ باتیں تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. بہت سارے گناہ وہ ہیں جو معاف فرما دیتے ہیں، اس پر پکڑ نہیں فرماتا. تھوڑے گناہ ہیں جن پر پکڑ فرماتا ہے. تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں مصیبت کسے کہتے ہیں، اس کی تعیین کرنی پڑے گی. تو مصیبت کیا ہوتی ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں مصیبت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے. وہ کام، وہ بات، وہ کردار جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے، اللہ تعالیٰ کے غضب کا سبب بنے، وہ مصیبت ہے. وہ جس شکل میں بھی ہو وہ مصیبت ہے. اور انجام کے اعتبار سے مصیبت کی کئی قسمیں ہیں. انسان پر مصیبت آتی ہے، دکھ آتا ہے، تکلیف آتی ہے، تو اس کی بہت انجام کے اعتبار سے مختلف صورتیں ہیں. ایک تکلیف تو وہ ہوتی ہے جو انسان کو اس کے گناہوں کی وجہ سے بطور سزا آتی ہے، سزا کے طور پر آتی ہے. یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے. گناہ کیا ہوتا ہے، گناہ کی سزا کے طور پر اس کو مصیبت آتی ہے، دکھ آتا ہے، تکلیف آتی ہے. ظاہراً بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے، روحانی طور پہ تکلیف ہوتی ہے، اندرونی طور پہ تکلیف ہوتی ہے، بلکہ ظاہری تکلیف سے اندرونی طور پر اس کو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو اگر اس تکلیف میں وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا، گناہ نہیں چھوڑتا، تو یہ اس کے لیے عذاب ہے، دنیا میں عذاب ہے. یہ بہت بڑی مصیبت ہے. یہ آخرت کے عذاب کا پرتاؤ ہے، عکس ہے. آخرت کے عذاب جو اس نے تیار کیا ہے اس کا اثر یہاں پڑ رہا ہے. اور مصیبت کی ایک دوسری صورت یہ ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرتے کرتے گمراہ ہو جاتا ہے، دور چلا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی گمراہی میں اور اضافہ فرما دیتے ہیں. یہ اس کے لیے بہت مصیبت ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ اے یار فلاں آدمی گناہ کر رہا ہے، اسے تو کچھ ہوتا ہی نہیں. گناہ کر رہا ہے اس کو تو کچھ ہوتا ہی نہیں. اگر آدمی گناہ کر رہا ہے اور اس کو مہلت دی جا رہی ہے تو اس کی خیر نہیں ہے. توبہ بھی نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا، گناہ کیے جا رہا ہے اور اس کے لیے اس کو مصیبت امتحان نہیں آ رہی. ہم سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، اس کا نظام ٹھیک نہیں ہے، وہ خطرناک ہے. محدثین حضرات اس کی مثال دیتے ہیں کہ ایک آدمی کو کسی نے زہر کھلا دی. اگر زہر کھلانے کے بعد فوراً اس کو تکلیف پہنچ گئی، الٹیاں شروع ہو گئیں، اور الٹیوں کی وجہ سے اس کا زہر باہر نکل آیا، تو تکلیف تو ہے لیکن یہ اس کے لیے بہتری ہے نا. اگر اس کو الٹیاں نہ آئیں، فوراً ایکشن نہ کرے اور زہر اندر چلا جائے اور اندر جا کے وہ رچ جائے اس کے اندر، پھر اس کا الٹی کے ساتھ نکلنا بھی ناممکن ہو جائے، تو وہ مصیبت ہے نا. زہر جب اندر پھیل جائے پھر وہ تباہی مچائے گی نا. جو زہر الٹی سے نکل گئی وہ اتنے نقصان دہ نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں یار آدمی رشوت بھی کھا رہا ہے، سود کھا رہا ہے، کچھ ہوتا ہی نہیں اس کو. یہ وہ زہر ہے جو رچ رہی ہے اس کے جسم میں، پھر جب وقت آئے گا اس کے اثر کرنے کا تو پھر جان نہیں چھٹے گی. تو یہ مصیبت ہوتی ہے عذاب کے بندہ گناہوں میں مبتلا ہو، رجوع اللہ نہ کرے. ایک گناہ کرتا ہے اس کی نقد سزا یہ ملتی ہے کہ دوسرے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، گناہوں میں بڑھتا چلا. یہ گناہوں کی سزا ہوتی ہے، گناہوں میں آگے بڑھتا جا رہا ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہے.
اور مصیبت کی ایک تیسری صورت یہ ہے کہ بندہ مومن ہے، نیک بندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتوں سے نوازا ہے، روحانی، جسمانی، دینی، دنیاوی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا جو حق ہے وہ حق نہیں ادا کر رہا، اس معیار کی عبادت نہیں کر رہا، اس معیار پر پورا نہیں اتر رہا، اس آدمی پہ بھی تکلیف آتی ہے کہ اس کا معیار پورا ہو جائے، وہ عذاب نہیں ہوتا، وہ مصیبت و تکلیف عذاب نہیں ہوتا، وہ اس کی کمی پوری کرنے کے لیے آتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے۔ بظاہر صورت ایک جیسی ہوتی ہے، بیماری آ گئی، دکھ آ گیا، مال میں نقصان ہو گیا، جان میں ہو گیا، فصلات میں ہو گیا، باغات میں، بظاہر تو تکلیف ہے، لیکن اس کی تکلیف یا عذاب نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک درجہ ہوتا ہے، ایک مقام ہوتا ہے، وہاں تک اس نے پہنچنا ہوتا ہے، اور اس میں یہ کمی کر رہا ہے، اعمال میں کمی کر رہا ہے، اعمال میں سستی کر رہا ہے، اس کمی کو پوری کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے پھر اس پر آزمائش آتی ہے، امتحان آتا ہے، یہ اس سے گزرتا ہے تو اس کا معیار پورا ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور صورت ہے تکلیف کی، وہ یہ ہے کہ بندہ مومن ہے، نیک ہے، پاکردار ہے، گناہگار نہیں ہے، اس پر بھی تکلیف آتی ہے، اس پر بھی آتی ہے، اس کے اعمال بھی ٹھیک ہیں، اس کے باوجود آپ نے دیکھا نہیں، اللہ والوں پر بھی آتی ہے نا تکلیف، یہ نہیں ہو سکتا بندہ نیک ہو جائے، سمجھ لے کہ میں فرشتہ ہو گیا، مجھے کوئی تکلیف نہیں آ سکتی، ایسا نہیں ہوتا، یہ تو زندگی کا حصہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام پر تکلیف آئیں، اولیاء اللہ کرام پر آئیں، صحابہ کرام پر آئیں، تکالیف تو آتی ہیں، لیکن ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ تکلیف آتی ہے، آزمائش آتی ہے درجات کی بلندی کے لیے، کوئی پہلے بھی کمی نہیں ہے، وہ اس کے گناہ نہیں ہیں، نیک بندہ ہے، لیکن اس کے باوجود تکلیف آتی ہے اس کے درجات بلند کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے درجات بلند ہو جائے۔ اس کی مثال یہ سمجھے کہ جب کوئی نیک بندہ مومن بھی آتا ہے، مومن بھی ہوتا ہے، مخلص بھی ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں جب شہید ہوتا ہے تو شہید ہونے کے لیے قتل تو ہونا پڑتا ہے نا، شہید ہونے کے لیے قتل تو ہو جائے گا نا، لیکن ادھر قتل ہوگا، ادھر مقام شہادت پر فائز ہوگا، تکلیف آئے گی لیکن اس کی وجہ سے مقام شہادت نصیب ہوگا، بلند، بڑا ایک بہت مرتبہ ہے مقام شہادت، تو اس وجہ سے بھی تکلیف آتی ہے، پھر وہ مصیبت نہیں ہوتی، وہ تکلیف مصیبت ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، اللہ کے عذاب کا سبب بنے، اور اس تکلیف میں بندہ رجوع اللہ نہ کرے۔ اگر تکلیف آ گئی، بیماری آ گئی، دکھ آ گیا، اللہ کی طرف رجوع کر لیا، توبہ کرنے لگ گیا، اللہ کی طرف اس نے رجوع کر لیا، دعائیں مانگ، اللہ کو پکارنے لگا، اپنے اعمال کی اصلاح کرنے لگا، یہ مصیبت اس کے لیے نہیں ہے، یہ تو اس کے لیے رحمت کا سبب بن گئی، یہ تکلیف تو رحمت کا سبب بن گئی، خیر کا سبب بن گئی یہ تکلیف۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں کہ تکلیف کو بھی رحمت کا سبب بنا دیتے، اللہ تعالیٰ تو سمجھتے ہیں کہ میرا بندہ میں نے اسے نعمتوں سے تو نواز دیا لیکن پھر بھی میری طرف نہیں آ رہا، تو اللہ تعالیٰ پھر اور راستے بند کر دیتا ہے، ایک ہی راستہ چھوڑ دیتا ہے کہ تاکہ میری طرف آ جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ بہرحال مصیبت جو ہوتی ہے نا، وہ ہر تکلیف مصیبت نہیں ہوتی، مصیبت وہ ہوتی ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، اللہ کے عذاب کا سبب بنے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں جو بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے افعال کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور بہت سارے گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ ویسے معاف فرما دیتے ہیں۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، اور فرمایا کہ تم اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، تھکا نہیں سکتے، اللہ سے چھپ نہیں سکتے کہ بھاگ جاؤ کہیں اللہ کی پکڑ میں نہ آ سکو، ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں، عاجز نہیں کر سکتے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر،
اور فرمایا کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی حمایتی نہیں ہے اور کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی رکھوالا، کوئی مددگار نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ ہی رکھوالا ہے، حمایتی ہے، جس کی اللہ مدد فرمائے گا وہی کامیاب۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو قرآن کریم کی ان آیات کے مطابق عقیدہ اور عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔